بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کی نشست تیسرے رکوع پر پوری پیش کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ سرتابی مینس اس کی نافرمانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں کہا کہ ہم جو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، تو یہ ایک طریقے سے منافقت کی ڈیفینیشن ہے، منافقت کی تعریف ہے۔ منافقت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اس لائن میں سمجھ آ جائے گا۔ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صحیح ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافق تھے اس وقت کے، تو وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا یا اللہ کے رسول۔ جب ان کو کام کوئی کرنے کا دیا جاتا تھا، ان کو کوئی کام یا کوئی اسلامی کام، کوئی دینی کام کرنے کا کہا جاتا تھا، تو وہ صاف اور بے رخی کے ساتھ منہ موڑ کر چلے جاتے، صاف انکار کرتے، تو وہ ایک طریقے سے وہ منافقت کی شکل اختیار کر لیتے تھے فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور حالانکہ وہ نہیں سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ یقیناً، ان مینس یقیناً، ان کا مطلب دوسرے لفظوں میں بے شک بھی آتا ہے، لیکن ادھر یقیناً سے تشبیہ دی اس کو۔ تو ان مینس یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
ایک طریقے سے بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو سنتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھتے، اگر وہ عقل سے کام لیتے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک طریقے سے جانور کس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر روح ہے تو ہمارے اندر عقل ہے، ہمارے اندر عقل و شعور ہے، ہمارے اندر فطرت سلیم ہے، لیکن ایک جانور کس طرح ہوتا ہے؟ اگر آپ جانور سے بات کریں گے، نہ وہ عقل رکھتا ہے نہ کچھ شعور رکھتا ہے، تو کیا سمجھے گا آپ کی بات کو؟ تو بس اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منافق بدترین قسم کے جانور ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سن۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سوارتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ دیکھنا، اگر وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کوئی بھی ہدایت یا آزمائش بھرا کام دیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ اگر ہدایت بھرا اللہ کام دیتا تو وہ اس کام کو تسلیم نہ کرتے، وہ بلکہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر کر واپس چلے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے انکار بھی اس میں کرتے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کی تشریح یہ ہوئی کہ اللہ اگر ان کو بھلائی کے ساتھ سنوارنا بھی چاہتا، یعنی ان کو ہدایت کا رستہ بھی دکھانا چاہتا، تو وہ خود ہی بے رخی کے ساتھ خود ہی اپنا منہ پھیر لیتے اور انکار کر دیتے کہ ہم نہیں کرتے، یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹ جاؤ گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کو تشبیہ دے کر، اشارہ کر کر، ان کو منتخب کر کر فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں تو آپ اس پہ لبیک کہو، کیونکہ اس پہ لبیک کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بخش جائے گی، آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نیک کام کریں گے، آپ دین کی طرف راغب ہوں گے، آپ دین کی طرف راہ میں اپنا قدم آگے بڑھائیں گے، کہ جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ جس شخص سے دینی تعلیم کی طرف، ایک علم کی طرف اپنی قدم کو بڑھایا، وہ اس سے سمجھو کہ جنت کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا۔ اللہ کبھی بیش معاف کرے۔ تو اگر ہم لوگ دین کی طرف اور نیک کام کی طرف اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو تسلیم کر کے لبیک کریں گے کام، تو ہم لوگ اپنی زندگی کو بخشوا لیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اس کی طرف تمہیں سمیٹ جاؤ گے۔ اب اس میں دو عقیدے اللہ بتا رہا ہے اس آیت کے ذریعے ایمان والوں کو، کہ جان رکھو اللہ تمہارے دل کے درمیان، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی اللہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، سب کی خواہشات کو جانتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ دوسرا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ اور اس کی طرف تم سمیٹ جاؤ گے، تم سمیٹ جاؤ گے، اور اس کی طرف سمیٹ جاؤ گے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں آ کر جب روز قیامت آئے گی تو ہمیں اللہ کے سامنے ہی اللہ کے حضور، اللہ کے بارگاہ الہی میں ہی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس وقت تم کیسے بھاگو گے؟ اس وقت تم کس طرح بھاگو گے؟ اگر اس وقت بھاگ گئے تو اس وقت کیسے جواب دو گے اللہ کو، کہ جب روز قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم کیوں پیٹھ پھیر کر اور کیوں منہ پھیر کر بھاگ کر؟ تو اس وقت اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم منافقوں کی طرح بھاگ گئے، اس وقت کیسے جواب دو گے؟ تو یہ دو عقیدے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ بول رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس فتنے سے بچنا، اس دور کے فتنے سے بچنا جو صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آئیں گی جو گناہ گار ہوں گے، بلکہ ان کے اوپر بھی آئیں گی جو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس آیت کے ہم لوگ تفسیر پہ جائیں تو تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ گیہوں کے ساتھ، چنے کے ساتھ گھن تو پستا ہی ہے۔ تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ گناہ گاروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں وہ لوگ بھی پھنسے جائیں گے اس فتنے میں، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ سخت عذاب اور سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس وقت کا، یعنی یہ اللہ اس وقت کا موقع یاد دلا رہے ہیں کہ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکے میں گزارے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تھوڑے سے تھے، جب تم لوگ تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے مجمع میں تھے، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں قریش، کہیں تمہیں کفار مٹا نہ دے، اور تمہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ تم اپنے اسلام کو کس طرح آرام و سکون سے اس کے ہر رکن کو اور فرائض کو تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل کیسے کرو گے۔ تو تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا تھا۔ تو پھر اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں اجازت دی کہ تم جاؤ اور مدینے میں جا کے رہو، وہاں پہ ہجرت کرنے کا اللہ نے اجازت دی اور تمہیں ایک جائے پناہ مہیا کر دی۔ جائے پناہ مینس مدینہ منورہ مہیا کر دی۔ پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر پہنچے تو ادھر کے سربراہ بن گئے ایک طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جا کے سربراہ بنے تو پھر آہستہ آہستہ سارے لوگوں نے وہاں پہ اسلام قبول کرنے لگ گئے اور ایک بہت بڑی جمع غفیر بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں نے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ جب اسلام قبول کرنے لگے اور وہاں پہ بہت سارے مسلمان ہونے لگے تو اس طرح تمہارا ایک مجمع ہو گیا، تمہارے پاس ایک پوری فوج کی طرح اختیار ہو گئی اور تم ایک مسلمانوں کی فوج کے ساتھ تھے، اس شہر میں رہ رہے تھے، یعنی ایک طریقے سے تمہیں ایک سلطنت مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار رہو۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد تمہیں اچھا رزق عطا فرمایا۔ صرف رزق یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارے دل سے سارے خوف ہٹا دیے، تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ وہاں کی جب مکہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو انصاری صحابہ نے ان کی کتنی مدد کی، یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت اچھا رزق عطا فرمایا، شاید کہ تم شکر گزار ہو، کہ مجھے لگتا ہے کہ تم شکر گزار کر رہے ہو، شکر گزاری کرتے ہو۔ ایمان لانے والوں، جانتے اور بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ان ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تم لوگوں کو دعوت دی، دین کی تبلیغ عطا فرمائی، اور دین کی دعوت دی اور تمہیں دین کی طرف راغب کیا اور تمہیں اسلام اور مسلمان بنایا، اب اس طرح تمہیں بھی کرنا ہے، تمہیں بھی آگے دعوت دینی ہے، تمہیں اپنے بچوں کو اس اللہ کی راہ میں نکالنا ہے اور اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ در حقیقت یہ مال اور یہ اولاد اللہ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اللہ کی راہ میں ان سب کو خرچ نہیں کیا تو یہ مال اور یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش بن جائے گی، زمانے آزمائش بن جائے گی،
کیونکہ اگر تم اس کو اللہ کی راہ میں نکالو گے تو ایک طریقے سے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں نہیں نکالا تو یہ تمہارے لیے سامان آزمائش بن جائے گی، جیسے اس دور میں ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ان سب کو نکالو گے، اپنی مال کو خرچ کرو گے، اپنی اولاد کو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تمہیں جزا دے گا، تمہیں اجر دے گا اس سب کا۔ تو سب سے پہلی بات صدق اللہ و مولانا، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے رکوع میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انفال کے بارے میں بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس زائد ہے وہ کس کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری رکوع میں یہ اپنی مدد پیش کی کہ میں نے کس طرح تمہاری مدد کی، کہ تم لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا، تم لوگ نے خود سے نہیں کیا، تم لوگ مت اتراؤ کہ تم لوگوں نے شکست دے دی ان کفاروں کو، بلکہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ پہچانتا ہے، اور اللہ ہی سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ نے یہ بتایا کہ جیسا ابھی ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو اب تربیت کے طور پر یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ تیسرا یہ کہ ان منافقوں کی طرح یہ مت کہو کہ ہم نے سن لیا حالانکہ تم لوگ نہیں سنتے، اور اگر تم لوگوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب ایک بدترین قسم کے جانور ہو جو گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کہ جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف اور نیک کام کی طرف بلائے تو اس کی طرف راغب ہو جاؤ تاکہ تمہاری زندگی بخش جائے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یعنی ان دونوں عقیدوں پہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تمہارے دل کے اور تمہارے درمیان حائل ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ رکھو کہ تمہیں روز آخرت اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ بتائی کہ اس فتنے سے بچنا جس فتنے میں صرف گناہ گار نہیں پھنستے بلکہ وہ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں جو گناہ گار نہیں ہوتے، جیسے یوم سب کے وقت جو سورہ اعراف میں 163 سے لے کے 166 تک آیات میں اگر آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ تو یہی بتایا گیا ہے کہ یوم سب جو مشہور واقعہ یوم سب کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آزمائش کے طور پر انہیں سب کے دن یعنی سیٹرڈے والے دن یعنی ہفتے والے دن عبادت کا دن بنایا۔ اسی ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو بھی بڑھا دیا، یعنی وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے تو اسی ہفتے والے دن مچھلیاں اور ابھر کے آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آزمائش کے طور پر یہ دن کرا تھا، کیونکہ وہ اپنے رسول کی اور اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، فرما برداری نہیں کرتے، تو اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر ان کو آزمانا چاہا اور کہ وہ اور کتنی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ ان کے اوپر ایک عذاب ڈالا۔ اب اس عذاب میں اس وقت یوم سب کے موقع پر 3 گروہ وہ تھا جو نافرمانی پہ اور گناہ پہ گناہ کرے جا رہا، دوسرا گروہ وہ تھا جو اچھے کام تو کرتا تھا لیکن ان لوگوں کو جو پہلے گروہ کو روکتا نہیں تھا، برائی سے روکتا نہیں تھا، ان کو اچھائی کی طرف راغب نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اچھے کام بھی کرتا تھا اور ان برے لوگوں کو جو پہلا گروہ ہے برے لوگوں کا ان کو روکتا بھی تھا کہ یہ مت کرو ورنہ سخت عذاب میں شامل ہو جاؤ گے، سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل فرمایا، وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ تم سب بندر بن جاؤ۔ ان 2 گروہ کو، شروع کے 2 گروہ کو یاد کر رہا ہوں، تیسرا گروہ تو وہ اچھا تھا نا، کیونکہ وہ حق کی طرف راغب کرتا تھا اور باطل سے روکتا تھا، جیسے ان
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے ایمان والو، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، تواصوا بالحق، حق کی طرف راغب کرو لوگوں کو، اور پھر صبر کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان کے 4 درجے، جس میں ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ یہ 4 درجے بھی اگر کمپلیٹ کر دیے تو ہم لوگ 33% کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے بعد آگے اور درجے جن کو پورا کر کے ہم 100% کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی ان 4 درجوں کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے 33% کامیاب ہوگی. تو ان 4 درجوں میں سے سب سے پہلا درجہ ایمان لاؤ، دوسرا درجہ عمل صالح کرو، تیسرا تواصی بالحق یعنی حق کی بات کرو، چوتھا تواصی بالصبر، پھر صبر کرو. اب حق کر دیا، حق کی طرف راغب کر دیا، صبر کرو کہ اب اللہ کا کیا حکم ہوگا وہ اس کے اوپر صبر کرو، اس کے اوپر اعتماد رکھو، اس خدا کے اوپر اعتماد رکھو. تو ان 2 گھروں کو میں کہاں سے کہاں چلا گیا کہ یوم سبت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈالا، اور یہ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گھروں کو بندر بنا دیا. اور ان 2 گھروں کو بندر کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک بندر بنا کے رکھا، پھر اس اسپیشیز کو، اس حصے کو پورا ختم کر ڈالا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے تم سے گناہ کیا، صرف وہ لوگ اس فتنے میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی پھنسیں گے جو ان گناہ گاروں کو روکتے نہیں ہیں. وہ لوگ بھی پھنس جائیں گے، وہ لوگ بھی پھنس جائیں گے اس فتنے میں جو ان گناہ گاروں کو روکتے نہیں، جو برائی حق کی طرف راغب نہیں کرتے اور باطل سے روکتے نہیں ہیں. وہ لوگ بھی اس فتنے میں پھنس جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جان رکھو سخت سزا دینے والا ہوں. پھر اس کے بعد 6ٹھی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ان اہل ایمان والوں کو کہ تم جب تھوڑے سے تھے تو میں نے تمہارے لیے ایک جگہ مہیا کی جو مدینہ تھی، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں ادھر جگہ دی، میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں اور تمہیں ادھر مضبوط کیا، تمہاری ایک سلطنت قائم کی ادھر، شاید کہ تم شکر گزار رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں اور آخری بات یہ اس رکوع میں فرمائی کہ یہ یاد رکھنا کہ تم اللہ کی راہ میں مال اپنی اولاد کو نکالنا، مال کو خرچ کرنا اور اولاد کو اور دین کی راہ میں راغب کرنا اور ان کو نکالنا اور دعوت تبلیغ کی کام میں لگانا. کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دونوں چیزیں تمہارے لیے سامان آزمائش بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پھر اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس تمہیں اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں ثواب دینے کے لیے، تمہیں ان چیزوں کے عوض اور اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اسی کی طرح ہمارے یہ پروگرام، ہماری یہ نشست آج ختم ہوتی ہے. کل ہم لوگ آگے 4تھا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صدق اللہ و مولانا عظیم. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.